بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بچپن کی ہر یاد میرے ذہن میں ستارے کی طرح جلملاتی ہے، حالانکہ موجودہ زمانے کے معیار کے مطابق ان یادوں میں کوئی دلکشی نہیں۔ وہ ایک سرحدی قصبہ تھا جہاں میں نے ہوش سنبھالا۔ شکر گڑھ اس کا نام ہے۔ ہمارے گھر میں خدا کا دیا سب کچھ تھا۔ میرا مطلب ہے کہ دولت و خوشحالی کے علاوہ سب کچھ۔ میرے دو چچا بھی اسی گھر میں رہتے تھے اور ان کے درمیان گویا زیادہ سے زیادہ بچوں کا باپ بننے کا مقابلہ جاری تھا۔ میری دونوں چچیوں کی حالت عبرت ناک تھی۔ دونوں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھیں، جسم میں گویا خون کی رمق تک نہ تھی۔ بیٹھ جاتی تھیں تو اٹھا نہیں جاتا تھا اور اٹھ جاتی تھیں تو لگتا تھا کہ ابھی گر پڑیں گی، لیکن بچوں کے معاملے میں انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ گھر کیا تھا؟ بس ایک بڑا سا نیم پختہ ہال نما کمرہ تھا جس کے وسط میں 1.5-2 گز اونچی ایک دیوار کھڑی کر دی گئی تھی جو پردہ داری کا نہیں محض حد بندی کا کام دیتی تھی۔ دونوں بھائی ایک ایک حصے میں رہائش پذیر تھے، وہیں سب بچوں سمیت سونا، وہیں کھانا پکانا اور وہیں نہانا دھونا۔ احاطے میں چھپر نما ایک چھوٹا سا کمرہ بھی تھا۔ یہ میری اور والد صاحب کی خوابگاہ تھی۔ میں اپنے والد کا اکلوتا لڑکا تھا۔ آپ کو شاید حیرانی ہو رہی ہوگی کہ میرے والد صاحب ولدیاتی مقابلے میں اپنے بھائیوں سے اتنا پیچھے کیوں کر رہ گئے تھے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ میری والدہ مجھے یعنی پہلے بچے کو جنم دیتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ ابا جی جو کچھ کماتے تھے چھوٹی چچی ہی کے ہاتھ میں دیتے تھے اور اسی لیے وہ ہمیں ہنسی خوشی برداشت کر رہی تھی۔ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ وہ ہمارے اعزاز میں خصوصی ڈنر کا بھی بندوبست کرتی تھی، یعنی اس روز بصد اہتمام ایک پاؤ گوشت پکایا جاتا تھا جس کے لیے اتنا بڑا دیگچہ استعمال کیا جاتا تھا جتنی بڑی آج کل دیگ بھی نہیں ہوتی۔ قصور چچی کا بھی نہیں تھا۔ میرے ابا اور چچا کی جتنی آمدنی تھی اس میں یہی کچھ ہو سکتا تھا۔ تینوں بھائی در اصل ملک اسلم زمان صاحب کے مزارے تھے۔ 100 روپے مہینہ، سال میں 2 جوڑے کپڑوں کے اور ہر فصل پر چند بوریاں غلے کی ملتی تھیں۔ اب میں سوچتا ہوں تو بڑی حیرت ہوتی ہے ان اجرتوں پر ہم سب کا گزارا کیوں کر ہو رہا تھا اور ہم زندہ کس طرح تھے۔ وجہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت چونکہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں وغیرہ نہیں تھیں، اس لیے ہر چیز کی پرائس کنٹرول میں تھی۔ ناقص خوراک، اسرت زدہ ماحول اور تمام تر غریبانہ رہن سہن کے باوجود میری اٹھان اور صحت گھر میں سب سے بہتر تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ میں اپنی ماں پر گیا تھا، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ خاصی حسین اور جاہ و جلال والی خاتون تھیں۔ وہ اس گاؤں کی نہیں تھیں، کشمیری تھیں۔ میاں بیوی میں بہت پیار تھا۔ شاید اسی وجہ سے ابا جی نے ان کے بعد دوسری شادی نہیں کی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اصل وجہ یہ رہی ہو کہ دوبارہ کوئی لوارث خاتون میسر ہی نہ آئی ہو۔ کیا کہا جا سکتا ہے، دل کے بھید اللہ ہی جانے۔ ابا جی کو مجھے تعلیم دلانے کا بہت شوق تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، یعنی میٹرک کر لوں۔ ہمارے قصبے میں مڈل اسکول تو موجود تھا۔ ابا جی کا ارادہ تھا اگر میں مڈل اسکول کا مرحلہ سر کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ مجھے میٹرک کے لیے سیالکوٹ بھیج دیں گے، خواہ اس کے لیے انہیں اپنا سارا اثاثہ بیچنا پڑے۔ میں ان سے کبھی یہ پوچھنے کی جرت نہیں کر سکا کہ وہ اثاثہ تھا کیا۔ چلنگا سی 2 چارپائیاں جن پر ہم سوتے تھے، یا لوہے کا وہ ٹرنک جس میں ہم اپنی دھوتیاں اور کرتے رکھتے تھے، یا پھر وہ مردار سی گائے جو ہر وقت چرتی رہتی تھی لیکن دودھ چند قطروں سے زیادہ نہیں دیتی تھی۔ بہرحال ابا جی کے پاس کوئی اثاثہ تھا یا نہیں، میرے لیے ان کا جذبہ ناقابل فراموش ہے۔ آج بھی ان کی باتیں یاد آتی ہیں تو میری آنکھیں جو اب بے حد شفاف، نامہربان اور بے مروت ہو چکی ہیں، نم ہو جاتی ہیں۔ ابا جی کا خیال تھا کہ میں میٹرک کر کے کسی دفتر میں کلرک بابو بن کے خاندان کا نام روشن کروں گا۔ میں ان کی خواہش کی تعمیل میں بڑی باقاعدگی سے اسکول جاتا تھا اور بڑی باقاعدگی سے ماسٹر صاحب کی ٹانگیں دبا کر ان کے گھر کا سودا سلف لا کر اور دیگر چھوٹے موٹے کام کر کے
کے گھر آ جاتا تھا۔ کبھی کبھی انہیں اونگنے سے فرصت ملتی تھی تو وہ عذرائے کرم کچھ پڑھا بھی دیا کرتے تھے۔ قصور ان کا بھی نہیں تھا، اسکول سرکاری تھا۔ انہوں نے ایک مرتبہ مجھے بتایا تھا کہ ان کی تنخواہ مظاہرے سے بھی کم یعنی 74 روپے 50 پیسے مہینہ ہے۔ اس کی وصولی کے لیے بھی انہیں شہر کے 74 چکر لگانے پڑتے ہیں۔ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد میرے پاس وقت ہی وقت ہوتا تھا۔ گھر میں اس قدر دھما چوکڑی رہتی تھی کہ کسی کو میرا خیال نہیں آتا تھا میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ ابا جی اور دونوں چچا شام ڈلے تھکے ہارے آتے تھے اور ہینڈ پمپ کے نیچے بیٹھ کر باری باری نہاتے تھے اور پھر کھانے پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ کھاتے ہی لیٹ جاتے تھے اور رات کا اندھیرا گہرا ہونے تک ہمارے گھر پر ہی نہیں پورے قصبے پر سکوت چھا جاتا تھا۔ انسان خاموش ہو جاتے تھے اور کتے بھونکنا شروع کر دیتے تھے۔ اس یکسانیت سے اکتا کر کبھی کبھی میں قصبے سے نکل جاتا تھا۔ سیالکوٹ کو جانے والی سڑک کے قریب سیم زدہ زمین میں ایک گندا نالا تھا جس پر چھوٹی سی پلیا بنی ہوئی تھی۔ اس پلیا کی دیوار پر بیٹھ کر میں آتی جاتی لاریوں اور ناریوں کو دیکھا کرتا اور نہ جانے کیا کچھ سوچا کرتا۔ یہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ سوچنے کی بیماری مجھے بچپن سے لاحق تھی۔ پلیا کی یہ دیوار گویا میرا مرکز غور و فکر تھی۔ پرائمری اسکول سے نکل کر میں مڈل اسکول میں آیا تو ایک لڑکے سے میری بڑی گہری دوستی ہو گئی۔ نام تو اس کا ریاض تھا، مگر چونکہ قصبوں دیہاتوں کی دیرینہ روایت چلی آ رہی ہے کہ کسی کو اس کے صحیح اور اصل نام سے نہ پکارا جائے، اس لیے اسے بھی راجو کہا جاتا تھا۔ خود میرا اپنا بھی یہی معاملہ تھا کہ نام تو افضل تھا مگر پکارا پجے کے نام سے جاتا تھا۔ راجو منحنی سا لڑکا تھا، قد کاٹھ میں مجھ سے تقریباً آدھا، لیکن تھا بہت بدماش۔ اس کے باپ کی کریانے کی دکان تھی جہاں عموماً راجو کو بھی بیٹھنا پڑتا تھا۔ سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا تھا کہ ابتدائی آمدنی کے 2-3 روپے جیب میں ڈالتا تھا، بعد میں پیسے گلے میں ڈالنا شروع کرتا تھا۔ اسکول میں وہ بڑا شریف زادہ بن کر رہتا، لیکن شام کو جب ہم پلیا پر ملتے تو اس کے کلے میں پان دبا ہوتا اور انگلیوں میں بگلے کا سگریٹ۔ پلیا کی دیوار پر وہ میرے قریب ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ جاتا اور لمبے لمبے کاش لے کر چٹکی بجا کر راکھ جھاڑتا، اور جب کوئی اکیلی وکیلی لڑکی یا عورت پگڈنڈی سے گزرتی تو اس طرح اسے آنکھ مارتا کہ وہ تو نہ دیکھنے پائے لیکن میں ضرور دیکھ لوں۔ فلمیں دیکھنے کا راجو جو بڑا رسیا تھا، اس نے مستقلاً مجھے اپنا فلم بینی کا ساتھی بننے کی دعوت دے دی۔ پیسے تو اس کے پاس ہوتے ہی تھے، ایک کی جگہ 2 ٹکٹ خریدنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں اس کا مقصد تو سمجھ گیا تھا، وہ مجھے ایک طرح سے باڈی گارڈ کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں قد کاٹھ میں کلاس میں سب سے بڑا تھا اور وقت سے پہلے ہی میری نسیں بھی بھیگنے لگی تھیں۔ مجھے کلاس روم پہلی بار دیکھنے والا تو یہی سمجھتا تھا کہ شاید میں 2-4 سال فیل ہوتا رہا ہوں۔ بہرحال مجھے راجو کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے جانے میں کوئی عذر نہیں تھا، وقت میرے پاس بہت تھا۔ لڑائی بڑائی کا اتفاق مجھے کم ہی ہوا تھا، لیکن ایک بات بہرحال طے تھی کہ میں کسی سے ڈرتا کم ہی تھا۔ زندگی یکسانیت سے میں پہلے ہی بیزار تھا۔ قصبے کے نواح میں ایک سینما ہاؤس موجود تھا۔ تعمیر تو اس کی اینٹوں اور گارے ہی سے عمل میں آئی تھی، لیکن نام اس کا شیش محل تھا۔ اس کے نہایت بدحال قسم کے حال میں پلائی ووڈ کی کرسی پر اندھیرے میں بیٹھ کر میں نے جب اپنی زندگی کی پہلی فلم دیکھنی شروع کی تو مجھے جس قدر سنسنی محسوس ہو رہی تھی، اتنی شاید کولمبس کو پہلی بار امریکہ کی سرزمین دیکھ کر بھی نہ ہوئی ہو۔ کئی مناظر پر میں سیٹ سے اس حد تک اچھلا کہ اوندے منہ گرتے گرتے بچا۔ کئی مناظر پر راجو نے میرا ہاتھ دبا کر مجھے رد عمل کے اظہار سے باز رکھا، گو کہ ہمارے ارد گرد جذبات کا اظہار جاری تھا۔ بڑکیں، سیٹیاں اور آوازیں وقفے وقفے سے سنائی دے رہی تھیں۔ ایک مرتبہ تو ہیروئن جو غالباً سبیحہ تھی نے جالی دار نقاب پہن کر رقص شروع کیا تو ساتھ ہی ایک دھوتی پوش نوجوان نے بھی اسکرین کے چبوترے کے پاس ناچنا شروع کر دیا۔ ہم 3rd کلاس میں بیٹھے تھے اور وہی کھچا کھچ بھری ہوتی تھی۔ انٹرول کے دوران ہمیں صرف اکا دکا مونچھوں والوں نے گھورنے پر اتفاق کیا۔ کسی نے کچھ کہا نہیں، ویسے میں احتیاطاً باسکٹ کی جیب میں ایک چھوٹا سا چاقو ڈال لایا تھا۔
ہم نے حال ہی میں بیٹھے بیٹھے کچھ گنڈیریاں چوسی، پھر راجو نے بگلے کی 2 سگریٹیں سلگا کر ایک مجھے دی۔ مجھے سگریٹ پینی تو نہیں آتی تھی، لیکن میں بھی راجو کے انداز میں کش لے کر محض دھوئیں کے غرارے کرتا رہا اور چٹکی بجا بجا کر راکھ جھاڑتا رہا۔ ایک بار میں نے دھواں حلق سے اتارنے کی کوشش کی تو پھندا لگ گیا اور آنکھیں باہر آنے لگیں، چنانچہ میں نے دھواں نگلنے کی کوشش ترک کر دی۔ آج میں پہلی بار خود کو کچھ جوان سا محسوس کر رہا تھا۔ فلم دیکھ کر اور راجو کو خدا حافظ کہہ کر میں گھر آیا تو سب سو چکے تھے۔ حجرہ نما کمرے میں ابا جی بھی خراٹے لے رہے تھے، لیکن میں اپنی چارپائی پر لیٹنے لگا تو انہوں نے اچانک سر اٹھا کر کہا، بیٹا رات کو دیر سے گھر نہ آیا کرو، فلم دیکھنی ہوا کرے تو اتوار کو 3 سے 6 والا شو دیکھ لیا کرو۔ یہ کہہ کر انہوں نے دوبارہ سر تکیے پر رکھا اور خراٹے لینے لگے۔ میں سردی کے مارے ہوئے چوہے کی طرح چارپائی میں دبک گیا۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ آخر انہیں کس طرح علم ہوا کہ میں فلم دیکھنے گیا تھا۔ اس رات مجھے بہت دیر میں جا کر نیند آئی۔ میری رگوں پہ میں اس طرح سنسنی دوڑ رہی تھی جیسے میں نے واقعی کوئی نئی دنیا دریافت کر لی ہو۔ فلم کے مناظر میرے ذہن سے محو ہی نہیں ہو رہے تھے۔ میری یکسانیت بری زندگی میں پہلی بار دلچسپی کی ایک لہر آئی تھی۔ بڑی مشکل سے نیند آئی۔ اس رات میرے سپنوں کی نوعیت بدل گئی۔ پہلے عموماً خوابوں میں بھالو، گیدڑ اور گھوڑے وغیرہ نظر آیا کرتے تھے، لیکن اس رات صبیہ خانم سے مشابہ لڑکیوں کے جرمٹ نظر آتے رہے۔ گھوڑا بھی نظر آیا، لیکن اس پر زرق برق شاہانہ لباس زیب تن کیے، سر پر تاج سجائے میں خود بیٹھا ہوا تھا۔ پہلو میں تلوار بھی لٹک رہی تھی۔ غالباً میں نے لڑکیوں سے کورس کی شکل میں گانے سننے میں کچھ زیادہ ہی وقت ضائع کر دیا تھا، کیونکہ جب کشتوں کے پشتے لگانے کی نوبت آئی تو کسی نے مجھے جگا دیا۔ وہ چچی تھیں جو حسب معمول بالٹی لیے میرے قریب کھڑی تھیں اور حکم دے رہی تھیں کہ میں گائے کا دودھ دھو لوں۔ پہلی بار میں اس وقت جگائے جانے پر پیچو تاب کھا کر رہ گیا۔ اس کمبخت گائے کے تھنوں سے دودھ نکالنا صحراؤں سے تیل نکالنے کی نسبت زیادہ مشکل کام تھا۔ بہرحال گھر کے معمولات اپنی جگہ جاری رہے، لیکن اس دن کے بعد راجو سے میری دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ ہم ایک دوسرے کے دوست ہی نہیں، ایک دوسرے کی ضرورت بھی تھے۔ میں اس کا باڈی گارڈ تھا، وہ میرا سرمایہ کار، اور مشیر فلم بینی کا شغل بڑے تواتر سے جاری تھا۔ اب تو مجھے تمام اداکاروں کی شناخت بھی ہو چکی تھی۔ شام کو کبھی کبھار میں اور راجو بازار میں موچے کے چائے خانے پر بھی بیٹھتے تھے۔ موچا چائے بھی بیچتا تھا اور ساتھ ساتھ سائیکلوں کے پنکچر بھی لگاتا تھا۔ ان دونوں کاموں میں کیا قدر مشترک تھی یہ میں کبھی نہیں سمجھ سکا۔ شاید قدر مشترک آمدنی تھی۔ دونوں ہی کام اچھے چلتے تھے۔ موچے کے ہاں اخبار آتا تھا اور کبھی کبھار دنیا جہان کے دھکے کھاتا ہوا کوئی فلمی رسالہ بھی آ پہنچتا تھا۔ کبھی کبھار میں اور راجو کھیتوں کے پاس یا پلیا پر ویرانی دیکھ کر شوٹنگ بھی کیا کرتے۔ تمام کردار ہم آپس میں بانٹ لیا کرتے۔ کبھی راجو ہیرو بن جاتا اور میں ویلن، کبھی میں ہیرو بنتا اور راجو ہیروئن۔ وہ اپنے گلے میں پڑے ہوئے رومال کو آنچل بنا کر اس کا سرا انگلی پر لپیٹتے اور کھولتے ہوئے غمزدہ اور باریک سی آواز نکالتے ہوئے پوچھتا، تم مجھے چھوڑ تو نہیں جاؤ گے شہری بابو؟ میں بھاری لیکن رومانٹک آواز بنا کر کہتا، کیسی باتیں کرتی ہو گاؤں کی گوری، ہم نے تو اپنی زندگی تمہارے نام لکھ دی ہے، تمہیں چھوڑ کر جانے سے تو بہتر ہے ہم دنیا ہی چھوڑ جائیں۔ جب راجو ہیرو کا اور میں ویلن کا کردار ادا کر رہا ہوتا تھا تو راجو زمین پر گری ہوئی غیر مرئی ہیروئن کی طرف اشارہ کر کے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہتا، بے غیرت، تجھے اس لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ میں تجھے کچا چبا جاؤں گا۔ میں ایک حقارت امیز کہکہا لگاتا اور راجو مجھ پر جپٹ پڑتا۔ میں جھوٹ موٹ مار کھانے لگتا۔ ایک بار اس نے سچ مچ مجھے گھونسا رسید کر دیا جو اتفاق سے میرے گھٹنے پر لگا اور وہ ہاتھ تھام کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ہلکی سی موچ آ گئی تھی۔ کبھی کبھی ہم کھیتوں میں غیر مرئی گھوڑے بھی دوڑاتے اور کھیتوں میں کام کرتی ہوئی کسی غیر مرئی لڑکی کو اٹھا کر گھوڑے پر ڈال کر فرار ہونے کی کوشش کرتے۔ اس قسم کی شوٹنگ میں ایک مرتبہ تو ہم اتنے محب ہوئے کہ سیدھے نہر میں جا گرے۔ وہ تو شکر ہے کہ ہم دونوں ہی کو تیرنا آتا تھا، ورنہ اس وقت تو آس پاس کوئی بچانے والا بھی نہیں تھا اور اس مقام پر نہر بھی کچھ زیادہ ہی گہری۔ ہم
8ویں جماعت میں پہنچ چکے تھے اور دنیا داری کی ہمیں خاصی سمجھ آنے لگی تھی۔ ویسے بھی عام لڑکوں کی نسبت ہم دونوں ہی کی ذہنی سطح بلند تھی۔ ایک روز میں پلیا پر بیٹھا گنا چھیل کر چوس رہا تھا کہ نہ جانے کس طرف سے ایک نہایت مترنم اور شیریں آواز سنائی دی، آج تمہاری ہیروئن نہیں آئی کیا؟ میں گنے سمیت دیوار سے نالے میں گرتے گرتے بچا۔ سنبھل کر میں نے ادھر ادھر دیکھا تو پلیا کے سرے پر نیچے ویدے مسلی کی لڑکی کھڑی نظر آئی۔ وہ سر اٹھائے میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور اس کے ہموار سفید دانت رسیلے سانولے ہونٹوں کے عقب سے جھانک رہے تھے۔ دیہاتوں وغیرہ میں ہم جیسے مزاروں اور ان کے بال بچوں کو بھی کمی کمین ہی سمجھا جاتا ہے، بلکہ کمی کم اور کمین زیادہ، لیکن مسلی تو ہم سے بھی کم تر مخلوق شمار ہوتے ہیں۔ ویدا مسلی ملک صاحب کے استبل میں کام کرتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں اس کی عزت تھی یا نہیں، لیکن اس کی لڑکی کی تاجاں کے بارے میں ہمیشہ یہی سنا تھا کہ مسلن ہوتے ہوئے بھی اس میں نخرہ ملکانیوں جیسا تھا۔ ملک کے گھر میں کام کرنے جاتی تھی، مگر کیا مجال جو مالکوں اور ملازموں میں سے کوئی ٹیڑھی نظر سے دیکھ لے، ورنہ ملکوں کے ڈیروں پر تو اس طبقے کی لڑکیاں گھر کی مرغی ہی ہوتی تھیں۔ تاجاں کی شہرت بڑی اچھی تھی۔ ہمیشہ یہی سنا تھا کہ ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی، کام سے کام رکھتی ہے اور کام ختم کر کے گھر آ جاتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ شاخ نرم ہو تبھی جھکائی جاتی ہے، اگر کوئی طاقت استعمال بھی کرے تو جھکو مت، ٹوٹ جاؤ۔ یہ باتیں میں اپنے چچاؤں اور چچیوں کو کرتے سنتا تھا۔ تاجاں مجھ سے 6-7 سال بڑی ہوگی۔ وہ بڑے بڑے جسم کی ایک دراز قد لڑکی تھی، آنکھیں موٹی موٹی تھیں اور جسم میں گلائیاں کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی تھیں۔ تیل میں چپڑے ہوئے بال ہمیشہ پیچھے کو کھینچے ہوئے ہوتے تھے۔ چٹیا بڑی سخت گونتی ہوگی، دانت ہمیشہ دنداسے سے چمکائے رکھتی تھی اور دنداسے ہی کے رنگ سے اس کے بڑے بڑے رسیلے ہونٹ کچھ زیادہ رسیلے نظر آتے تھے۔ آنکھوں میں کاجل کے بغیر بھی ڈورے سے کھنچے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ اس وقت وہ وائل کی تنگ اور اونچی سی قمیض، جو شاید اسے کسی ملکانی نے دی ہوگی، پہنے ہوئے تھی۔ شلوار کی جگہ سیاہ دھوتی تھی اور پیروں میں خصے تھے، جس بلندی اور جس زاویے پر میں بیٹھا تھا وہاں سے اسے دیکھنا خاصا خوشگوار عمل تھا۔ میں گرتے گرتے تو سنبھل گیا تھا، مگر اب جیسے کچھ کھو سا گیا تھا۔ وہ پلیا پر چڑھتے ہوئے بولی، میں نے کچھ پوچھا تھا؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا، ہاں۔ وہ کون سی ہیروئن؟ وہی بدماش راجو کا بچہ، اس نے گویا ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ اسے بدماش کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے ہلکی سی خفگی ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ وہ دوست ہے میرا اور پھر شریف لڑکا ہے، واقعی بہت شریف ہے۔ وہ اپنی قمیض کو کھینچ کر گویا لمبا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے گہری سانس لے کر بولی، ایک روز مجھے گلی میں روک کر رکا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کہا، بچے میں تو ان پڑھ ہوں، خود ہی پڑھ کر سنا دے کیا لکھا ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے رکا کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ جان من تاجاں، تمہیں دیکھ کر جانے کیوں میرا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ میں نے وہیں اسے چپ کراتے ہوئے پوچھا، کیوں مجھے دیکھنے سے پہلے تمہارا دل نہیں دھڑک رہا ہوتا کیا؟ ابے لو، دل کا تو کام ہی دھڑکنا ہے، البتہ اگر آئندہ تو نے مجھے یوں گلی میں روک کر یہ پڑھے لکھوں والا عشق جھاڑنے کی کوشش کی تو ایسی پٹائی لگاؤں گی کہ دل کے ساتھ ساتھ گردے اور پھیپھڑے وغیرہ بھی دھڑکنے لگیں گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، عشق کا ایسا دردناک انجام، اے سانولی حسینہ، تجھے اس کم عمر عاشق کا یوں دل نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ راجو نے یہ واقعہ مجھے نہیں بتایا تھا، حالانکہ وہ مجھ سے کوئی بات چھپاتا نہیں تھا۔ ٹڈا سا تو وہ ہے، تاجاں بولی، اور باتیں کرتا ہے اتنی بڑی بڑی۔ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کنا دیوار پر رکھ کر سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا، میں تو ٹڈا سا نہیں ہوں۔ اس نے گنا اٹھا کر میرے کندھے پر مارا اور بدستور ہنسی ضبط کرتے ہوئے بولی، یہ تم دونوں اتنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں اتنے بدماش کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے سنا ہے تم فلمیں بہت دیکھتے ہو۔ قصور فلموں کا نہیں سانولی حسینہ، میں نے دردناک لہجے میں کہا، قصور ہماری رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو کا ہے۔ پھر میں نے لہجہ بدل کر سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا، تم نے راجو کو میری ہیروئن کیوں کہا تھا؟ تم دونوں یہاں شوٹنگ جو کرتے رہتے ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہم تو شوٹنگ شروع کرنے سے پہلے اطمینان کر لیتے ہیں کہ دور دور تک
تک کوئی موجود تو نہیں، میں وہاں ہوتی ہوں۔ اس نے کافی فاصلے پر موجود ایک درخت کی طرف اشارہ کیا۔ درخت پر چڑھ کر شاخوں میں چھپ جاتی ہوں، اس لیے تمہیں نظر نہیں آتی، بلندی سے شوٹنگ بھی ذرا اچھی طرح نظر آتی ہے۔ الو کی پٹھی۔ میں نے دل میں سوچا، مجھے اس تصور سے ندامت ہو رہی تھی کہ ہماری نہ جانے کیسی کیسی مضحکہ خیز حرکتیں وہ دیکھتی رہی تھی، تاہم میں نے دل میں ہی رکھتے ہوئے پوچھا، تم درخت پر چڑھ لیتی ہو؟ کیوں نہیں، میں تو گھوڑے پر بھی سواری کر لیتی ہوں، نہر میں تیر بھی لیتی ہوں۔ وہ قدرے بے پرواہی سے بولی، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں۔ پھر وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی، شام پڑ رہی ہے، اب میں چلوں؟ وہ قصبے کی طرف نہیں، سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ چک 42، اس نے جواب دیا۔ چک 42 سڑک کے پار تقریباً 1.5 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں اپنی ماسی کو بلانے جا رہی ہوں۔ وہ بولی، ابا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں نے ملکوں کے ہاں کام پر بھی جانا ہوتا ہے۔ ابا نے کہا، ماسی کو بلا لا، کچھ دن گھر کا کام وہ سنبھالے گی، ویسے بھی وہ آ کر کچھ دن رہنے کو کہہ رہی تھی۔ تم اکیلی جا رہی ہو؟ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں نے دیوار سے اترتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی ایک فلمی مکالمے کا اضافہ کیا، اگر تم ہمارے گاؤں کی عزت ہو، ہماری حفاظت ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ میں خود کروں گا، اس نے اطمینان سے جواب دیا تھا۔ تمہیں میرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں، لوگ دیکھیں گے تو باتیں بنائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ میں مبہوت کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس کی کمر کی لچک، اس کی لہراتی چوٹی، سب کچھ بہت بھلا لگ رہا تھا۔ وہ سڑک پار کر کے کچے اتر چکی تو میں نے اپنے سراپا کا جائزہ لیا، گویا میں اتنا بڑا ہو چکا تھا، کوئی جوان، بلکہ میری اور راجو کی اصطلاح میں فل جوان لڑکی میرے ساتھ چلتے وقت یہ اندیشہ محسوس کرنے لگی تھی کہ لوگ دیکھیں گے تو باتیں بنائیں گے۔ یہ تصور بڑا سنسنی خیز تھا۔ میں نے اپنے راگ پٹھے ٹٹول کر دیکھے، بازوؤں کی مچھلیوں کا جائزہ لیا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہی تھا۔ خوش رہ فجے پتر، میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو دعا دی، اب تھوڑی سی کسرت بھی شروع کر دے تاکہ تو جلدی سے پنڈ کا گبرو جوان بن جائے۔ کچھ دیر بعد راجو آ گیا تو میں نے اسے بتایا کہ ہمیں شوٹنگ وغیرہ کے لیے کوئی اور لوکیشن تلاش کرنی پڑے گی، یہ جگہ کچھ محفوظ نہیں رہی تھی۔ ہم نے لوکیشن بدل دی۔ بہرحال تاجاں سے اس کے بعد بھی کبھی کبھار سامنا ہوتا رہا۔ گلے محلے میں تو میری اس سے مڈبھیڑ ہوتی ہی رہتی تھی، لیکن ان موقعوں پر وہ بات نہیں کرتی تھی، بس مسکرا کر سر کو خفیف سی حرکت دے کر گزر جاتی تھی۔ البتہ قصبے سے باہر کبھی ملتی تھی تو 2-4 منٹ رک کر بات کر لیتی تھی۔ وہ تھوڑے بہت دنوں بعد چک 42 جاتی نظر آتی رہتی تھی، کبھی ماسی کو لینے جا رہی ہوتی تھی، کبھی اس کی خیریت پوچھنے اور کبھی اس کے بچے کے لیے کوئی دوا پہنچانے۔ تاہم میں نے اس کی ماسی کو کبھی دیکھا نہیں۔ 8ویں جماعت میں ہمارے آخری مہینے تھے جب ہمارے اسکول کی ترقی دے کر ہائی بنا دیا گیا۔ ان دنوں مڈل اور میٹرک کی حد تک یہ سہولت حاصل تھی کہ جن لڑکوں کو ماسٹر صاحبان ذرا لائق خیال کرتے تھے، انہیں بورڈ کے تحت امتحان میں بٹھا دیتے تھے، اور جنہیں ذرا کمزور سمجھا جاتا تھا، ان کا امتحان اسکول ہی کی سطح پر ہو جاتا تھا۔ عموماً سب ہی کو اگلی کلاس میں دھکا دینے کی کوشش کی جاتی تھی، کوئی بہت ہی پسڈی ہوتا تھا تو رہ جاتا تھا۔ اسی لیے اسکول سے امتحان پاس کرنے والے کی نسبت بورڈ سے امتحان پاس کرنے والے کی ذرا زیادہ قدر تھی۔ میں نے ایک ماسٹر صاحب کی منت خوشامد کر کے بورڈ کے تحت امتحان دیا تھا، حالانکہ وہ مجھے اسکول ہی سے امتحان دلوانے پر تلے ہوئے تھے۔ جس روز میرا رزلٹ آیا، اخبار آنا تھا، اس روز کے لیے میں نے قصبے کے اکلوتے بک سٹال والے کو تاکید کر رکھی تھی کہ میرے لیے ایک کاپی ضرور رکھے، لیکن جب میں اور ابا جی اس روز ہانپتے کانپتے اس کے پاس پہنچے تو پتا چلا کہ وہ سارا اخبار بلیک میں بیچ چکا تھا۔ مجھے بڑا طیش آیا، میں نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور سٹال سے نیچے اتار کر گھونسا رسید کرنے ہی لگا تھا کہ ابا جی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ سٹال والا اپنی ٹوپی سنبھالتے ہوئے بولا، مجھے زیادہ بدماشی دکھائی تو ایس ایچ او کو کہہ کر اندر کرا دوں گا، گنڈا گردی کی خبر لگوا دوں گا۔ تمہیں معلوم نہیں میں روزنامہ بوستان کا ایجنٹ بھی ہوں اور نمائندہ بھی۔ مجھے کچھ زیادہ اچھی طرح معلوم نہیں تھا کہ ایجنٹ کیا ہوتا ہے اور نمائندہ کیا۔ میں تو اسے اٹھا کر پٹخنے پر تلا ہوا تھا، لیکن ابا جی ڈانٹ ڈپٹ کر مجھے ایک طرف کو لے گئے۔ پھر ہم اخبار کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ موچھے کے چائے خانے پر شیدے ٹلیاں والے کی دکان پر، جہاں ٹلیوں یعنی گھنٹیوں کی بجائے کپڑا فروخت ہوتا
پڑا تھا اور مکھو حلوائی کے ہاں کہیں بھی اخبار نہیں تھا، جہاں جاتے یہی پتا چلتا کوئی مانگ کر لے گیا ہے۔ مجھ سے زیادہ ابا جی بے تاب تھے اور ایک ہاتھ سے پکڑی اور ایک ہاتھ سے دھوتی سنبھالے مجھ سے آگے آگے دوڑے جا رہے تھے۔ شوق اور اضطراب گویا انہیں اڑائے لیے جا رہا تھا۔ مجھے ان کا وہ انداز آج تک نہیں بھولا۔ ماں باپ کے سوا کون کسی کی کامیابی اور ناکامی کے بارے میں جاننے کے لیے اتنا مشاق و مضطرب ہو سکتا ہے؟ بالآخر ایک گلی میں راجو ہمیں اپنے گھر کے سامنے کھڑا مل گیا۔ اس کے ہاتھ میں اخبار تھا۔ میں نے لپک کر ابا جی کے برابر ہو کر جھک کر دیکھا۔ کم وقت فلموں کے اشتہار دیکھ رہا تھا۔ رزلٹ کیا رہا؟ میں نے اور ابا نے مختلف لہجوں اور مختلف لفظوں میں ایک ہی سوال کیا۔ ابا جی نے تو اس کے ہاتھ سے اخبار ہی چھین کر مجھے تھما دیا۔ دیکھ لیا ہے یار رزلٹ؟ وہ منہ بنا کر بولا، ہم دونوں پاس ہو گئے ہیں 3rd ڈویژن میں۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ ابا جی نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ تو نے آج ہمیں یہ عزت اور کامیابی بخشی۔ خدایا تیرا بڑا کرم ہے کہ ہمارے خاندان میں بھی کوئی لڑکا مڈل پاس ہے۔ پھر انہوں نے کئی مرتبہ میری پیشانی چومی۔ ان کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو چھلک پڑے تھے جو ان کی خشخشی سی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ پھر انہوں نے صدری کی جیبیں ٹٹولی۔ 1 روپے کے 2 نوٹ اور چند آنے برآمد ہوئے۔ اس وقت ان کی جیب میں بس یہی موجود تھے۔ وہ انہوں نے مجھے دیتے ہوئے کہا، مکھو کے ہاں سے کچھ لڈو لے کر اپنے دوستوں کا اور کچھ معصوم بچوں کا منہ میٹھا کرا دینا، میں کام پر جا رہا ہوں، بڑی دیر ہو گئی ہے۔ ابا جی کے جاتے ہی راجو نے ایک نظر میری مٹھی میں دبے ہوئے نوٹوں پر ڈالی اور آنکھ مار کر بولا، آج کی فلم تو تیری طرف سے رہی استاد۔ ان پیسوں کے ہم نے لڈو بانٹنے کے بجائے فلم ہی دیکھی۔ شب و روز یوں ہی گزر رہے تھے۔ ان دنوں میں میٹرک میں تھا جب ایک روز اسکول میں وقفے کے دوران ایک لڑکے نے آ کر مجھے بتایا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب مجھے بلا رہے ہیں۔ مجھے گھبراہٹ سی ہونے لگی، نہ جانے کیا بات تھی۔ آج تو میں نے کوئی شرارت بھی نہیں کی تھی۔ بہرحال دل مضبوط کر کے ہیڈ ماسٹر صاحب کے دفتر پہنچا۔ میرے اردو کے استاد بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تمہارا نام ہے افضل؟ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اینک کے شیشوں کے اوپر سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہیڈ ماسٹر صاحب جیسی معزز ہستی مجھے میرے درست نام سے مخاطب کر رہی تھی۔ جی ہاں، میں نے تھوک نکل کر جواب دیا۔ تمہارے پاس کوئی صاف شلوار قمیض ہے؟ انہوں نے میرا سرتاپا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ اس غیر متوقع سوال نے مجھے پریشان کر دیا۔ اندیشہ محسوس ہوا کہ شاید صاف شلوار قمیض نہ رکھ سکنے کے جرم میں مجھے اسکول سے نکالنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، ایک ہے تو صحیح، میں اسے اچھی طرح دھلوا لوں گا یار، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ جواب دیا، مگر کرنا کیا ہے؟ میں سوال مکمل کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ پتر میرا مطلب ہے برخوردار، ہیڈ ماسٹر صاحب نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہم دراصل تمہیں لاہور بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے گویا میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ سارے فلم اسٹوڈیو لاہور میں ہیں، ساری ہیروئنیں بھی لاہور ہی میں رہتی ہیں۔ ہیروز سے مجھے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ ہیڈ ماسٹر صاحب اپنے سامنے پڑے ہوئے کاغذات کے پلندے کو الٹتے پلٹتے ہوئے کہہ رہے تھے، بھائی وہ مسئلہ یہ ہے کہ لاہور میں کوئی میلہ شیلہ ہو رہا ہے، کئی دن چلے گا۔ اس میں اسکولوں کے درمیان مختلف مقابلے بھی ہوں گے۔ ہمارے اسکول سے بھی ایک کھلاڑی کبڈی، باکسنگ اور ہائی جمپ کا جائے گا۔ مصیبت یہ ہے کہ دعوت ایک مقرر کے لیے بھی آئی ہے، کیونکہ وہاں تقریری مقابلے بھی ہوں گے۔ کھلاڑی تو ہم نے سب منتخب کر لیے ہیں، مقرر کوئی نہیں ہے۔ جو ایک آدھ ہے، اس کی اردو مجھ سے بھی زیادہ خراب ہے۔ اردو کے ماسٹر صاحب نے تمہارا ہی نام تجویز کیا ہے، لہذا ہم نے سوچا ہے کہ مقرر کے طور پر تمہیں بھیج دیں۔ لیکن سر، میں نے تو کبھی تقریر کی ہی نہیں، میں نے کمزور سے لہجے میں کہا۔ اس کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس موضوع پر کچھ دیر تقریر کی کہ تقریر کا فن کیا ہوتا ہے۔ کچھ کہنے لگے، ویسے بھی ہم کون سا تمہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تمہارا فارم یہ ہے کہ اسکول کے خرچ پر لاہور کی سیر کراؤ گے۔ مجھے دراصل تمہارے ماسٹر صاحب نے بتایا ہے کہ تمہاری آواز بڑی روبدار ہے۔ ماسٹر صاحب تمہیں تقریر لکھ دیں گے اور رٹوا بھی دیں گے، کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، بس تیار رہنا۔ 1 ہفتے بعد تمہیں ماسٹر صاحب کے ساتھ جانا ہے۔ ہم نے تمہارا نام لکھ لیا ہے۔ آج کل جس طرح کسی کے دبئی جانے یا حج پر جانے کی تیاری
ہوتی ہے، اسی زور و شور سے میرے لاہور جانے کی تیاری شروع ہوئی۔ اس میں تیاری کم تھی اور زور و شور زیادہ۔ تیاری کرنے کے لیے تھا ہی کیا، ایک شلوار قمیض تھی جسے میں نے خود 3 مرتبہ دھو کر دھوبی سے استری کروایا، جوتے موچی سے مرمت اور پالش کروا کے رکھے، ایک دوست سے شیشی میں تھوڑا سا خوشبودار تیل مانگ کر رکھا کہ لاہور جاتے ہوئے لگا کر جائیں گے۔ تقریری مقابلوں وغیرہ کی تاریخ سے ایک دن پہلے ہم چند لڑکے ماسٹر صاحب کے ساتھ لاہور روانہ ہوئے۔ ہماری بس جب لاہور کی حدود میں داخل ہوئی تو فرتے اشتیاق سے میرا دل اس کم سن دلہا کی طرح دھڑک رہا تھا جو حجرہ عروسی کی طرف روانہ ہونے لگا ہو۔ ماسٹر صاحب ہمیں بتاتے جا رہے تھے، یہ شاہی مسجد ہے، اس کے برابر میں شاہی قلعہ ہے، یہ باٹی گیٹ ہے، یہ دائیں ہاتھ پر گلی میں دربار داتا صاحب ہے۔ اگلی سیٹوں سے 2-3 آدمیوں نے مڑ کر ہماری طرف دیکھا، پھر ان میں سے ایک نے قدرے نیچی آواز میں دوسرے سے کہا، یہ بھی بتیاں دیکھنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھی نے زوردار کہا لگایا، گویا یہ کوئی عمدہ لطیفہ تھا۔ ماسٹر صاحب کھسیانے سے ہو کر چپ ہو گئے۔ وہ بارہا لاہور آ چکے تھے مگر اشتیاق ان کا بھی قابل دید تھا، تاہم اس شخص کا فقرہ سننے کے بعد ان پر بھی گویا اوس سی پڑ گئی تھی۔ ان دنوں ریلوے اسٹیشن پر ہی بیشتر بسوں کا ٹرمینل ہوتا تھا، لیکن ہم باٹی گیٹ کے چوک میں ہی اتر گئے۔ ہمارے قیام کا بندوبست دوسرے شہروں سے آئے ہوئے بہت سے لڑکوں کے ساتھ گورنمنٹ کالج کے ہاسٹل میں کیا گیا تھا۔ ان دنوں خالی دستیاب اس ہاسٹل میں قیام کرنے کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ہم نے فلیش سسٹم کا استعمال سیکھ لیا۔ رات کو ہمیں میس میں کھانے کے لیے بلایا گیا، شفٹوں میں لڑکوں کو بگتایا جا رہا تھا۔ ہماری شفٹ میں بیشتر لڑکے دیہاتی اور نیم دیہاتی قسم کے ہی تھے، جبکہ کھانا شہری قسم کا تھا۔ میں نے جب 6 روٹیاں چٹ کرنے کے بعد تیسری مرتبہ سالن طلب کیا تو بیرانما شخص نے ناپسندیدگی کی نظر سے ہم سب کو گھورتے ہوئے کہا، یہ اگلی شفٹ کے لیے بھی کچھ چھوڑ دو یا نہیں۔ اس کے بعد دبی دبی زبان میں ماسٹر صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ ہمیں اپنے آپ کو بے حد مہذب، شائستہ اور نفاست پسند ظاہر کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے چوتھی مرتبہ سالن مانگنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میلے کے سلسلے کی سرگرمیوں کا انتظام یونیورسٹی گراؤنڈ پر تھا اور تقریری مقابلوں میں ہمارا نمبر رات کو آنا تھا۔ ماسٹر صاحب تو دیگر تفصیلات وغیرہ معلوم کرنے کے لیے صبح ہی کمرے سے رخصت ہو گئے، البتہ ہمیں تاکید کر گئے کہ ان کی واپسی تک ہم کہیں نہ جائیں۔ باقی لڑکے تو کھڑکی میں لٹک کر ٹریفک دیکھ کر ہی اپنا سیر کا شوق پورا کرنے لگے، لیکن میں چپکے سے کمرے سے کھسک لیا۔ نیچے آ کر میں سڑک پار کر کے سانس درست ہی کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ مجھے کہاں اور کیسے جانا چاہیے کہ ایک ڈبل ڈیکر بس مست ہاتھی کی طرح جومتی جامتی میرے قریب آ رکی۔ وہ ایک طرف کو اتنی زیادہ جھکی ہوئی تھی کہ میں سہم کر پیچھے ہٹ گیا کہ کہیں مجھ پر ہی نہ آن گرے۔ اس میں سے اترنے والے بیشتر لوگ، جن میں کالے کوٹوں والے 2-3 وکیل بھی شامل تھے، ضلع کچہری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اسی دوران کنڈکٹر نے آواز لگائی، شاہ نور، شاہ نور۔ اتنا تو مجھے معلوم تھا کہ شاہ نور ایک اسٹوڈیو کا نام ہے، لیکن میں نے اطمینان کرنے کے لیے کنڈکٹر سے پوچھ ہی لیا، شاہ نور اسٹوڈیو ہی جا رہی ہے نا؟ اس نے سرتاپا میرا جائزہ لیا، مسکرایا اور بس میں گھس کر مسافروں کو آگے دھکیلنے لگا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے ہی بس میں چڑھ گیا۔ میری صدری کی جیب میں 3 روپے 4 آنے موجود تھے، جو ابا جی نے بمشکل اپنے بجٹ میں گنجائش نکال کر مجھے دیے تھے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ بہت سی کہانیوں میں بھی پڑھا تھا اور فلموں میں بھی دیکھا تھا کہ شہر میں عموماً بسوں میں سفر کرنے والوں کی جیب کٹ جاتی ہے، خصوصاً نئے آنے والوں کی۔ اس لیے اس جیب پر سختی سے ہاتھ رکھا ہوا تھا جس میں 3 روپے 4 آنے تھے۔ سفر مجھے بہت طویل محسوس ہو رہا تھا۔ خدا خدا کر کے ہانپتی کانپتی بس ایک مقام پر رکی، وہاں بچے کھچے تمام مسافر اتر گئے۔ مجھے کنڈکٹر نے آ کر اتارا، یہ بتا کر کے شاہ نور اسٹوڈیو آ گیا ہے۔ میں نے بس سے اتر کر ادھر ادھر دیکھا تو مجھے کہیں اسٹوڈیو کے آثار دکھائی نہ دیے۔ دراصل میرے ذہن میں اسٹوڈیو کا تصور کچھ عجیب سا تھا کہ شاید وہ کوئی محل نما بہت لمبی چوڑی اور چم چم کرتی عمارت ہوتی ہوگی۔ اس میں کھیت، جنگل، نہریں، سجے سجائے ڈرائنگ روم، گلیاں، بازار، دکانیں، طوائف کا کوٹھا وغیرہ سب کچھ تیار ہوتا ہوگا۔ کسی گوشے میں کوئی چیز، کسی حصے میں کوئی چیز۔ کھیت میں شوٹنگ کرنی ہوئی تو کیمرہ اٹھا کر ادھر کو لے گئے۔ ڈرائنگ
ڈرائنگ روم میں کرنی ہوئی تو کیمرہ اٹھا کر ادھر کو لے گئے۔ مجھے ایسی کوئی عمارت آس پاس نظر نہیں آ رہی تھی جو اس تصور پر پوری اترتی محسوس ہوتی۔ سامنے ایک عام سی عمارت کا گیٹ نظر آ رہا تھا، مگر اس پر نیم دائرے کی شکل میں ایک گرل پر باری اسٹوڈیو کے انگریزی حروف چسپاں نظر آ رہے تھے۔ ایک صاحب سے معلومات کرنے پر پتا چلا کہ شاہ نور اس کے قریب ہی ایک بگری گلی میں اندر جانے کے بعد نظر آتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بائیں ہاتھ پر ایک سڑک مڑتی تھی، وہ ایورنیو اسٹوڈیو میں جاتی تھی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ یہاں 3 اسٹوڈیو ساتھ ساتھ تھے، گویا زیادہ بھٹکنے کی ضرورت نہیں تھی، کم وقت میں ہی سارے اسٹوڈیو کی سیر کی جا سکتی تھی۔ گیٹ کے پاس لوہے کی ایک کرسی پر ایک روایتی قسم کا پٹھان چوکیدار موجود تھا۔ مجھے شبہ ہوا کہ فلموں میں میں نے کئی بار جو چوکیدار خان بابا دیکھا تھا وہ شاید یہی تھا، وہی موٹی موٹی مونچھیں، وہی کلا اور وہی کرسی سے ٹکا ہوا موٹا سا ڈنڈا۔ تاہم وہ موصوف اس وقت اپنی نسوار کی ڈبیا والے آئینے میں دیکھ کر اپنی مونچھوں کے سنگار میں مصروف تھے۔ لوگ بے تکلفانہ انداز میں آ جا رہے تھے، میں بھی اپنے انداز سے بے پرواہی اور بے نیازی ظاہر کرتے ہوئے اندر جانے لگا، لیکن خان صاحب کی یا تو کوئی اضافی آنکھ بھی تھی جو آنے جانے والوں کا جائزہ لے رہی تھی، اور انہیں سب کے چہروں سے اندازہ تھا کہ کون متعلقہ آدمی ہے اور کون غیر متعلقہ، یا پھر وہ آنے جانے والوں کو ان کی بو سے پہچانتے تھے، کیونکہ جیسے ہی میں ان کے سامنے پہنچا ان کی مونچھیں یوں پھڑ پھڑائیں جیسے کسی حساس میٹر کی سوئیاں کسی گڑبڑ کی نشاندہی کے لیے لرز اٹھی ہوں۔ میری بو پا کر شاید ان کی ناک میں سرسراہٹ ہوئی تھی۔ خان صاحب نے نسوار کی ڈبیا رکھ کر اپنا بھاری ڈنڈا اٹھایا اور اپنی جگہ سے اٹھے بغیر میری راہ میں حائل کر دیا۔ کدھر جاتا ہے بھائی؟ اندر، میں نے روب سے کہا۔ اندر کدھر؟ کس سے ملنے؟ کس کام کا خاطر؟ اس نے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے بیٹھے ہی بیٹھے پوچھا۔ اب میں گڑبڑا گیا، ان سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا شوٹنگ دیکھنے۔ میرا جواب سنتے ہی خان صاحب کو جیسے جلال آ گیا، وہ ڈنڈا لہراتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور حقارت سے میری نقل اتارتے ہوئے بولے، شوٹنگ دیکھنے آیا ہے اور ہم سے پوچھے بغیر اندر جاتا ہے، خانہ خراب۔ ادھر دیکھو۔ خان صاحب نے اپنے بائیں ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا ادھر 8-10 آدمی کندھے سے کندھا جوڑے گویا کسی کے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے۔ کسی کا حلیہ معقول تھا، کوئی بہت ہی شکستہ حال نظر آ رہا تھا، کسی کا چہرہ سوتا ہوا تھا اور کوئی بیمار نظر آ رہا تھا۔ ان میں ایک چیز مشترک تھی اور وہ یہ کہ سب کے چہروں پر امید کا پرتو تھا، اور جیسے زندگی سے ان کا ناتا محض اسی امید کے سہارے قائم تھا۔ یہ سب بھی شوٹنگ دیکھنے کے واسطے آیا ہے، خان صاحب نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور آج کا نہیں، بہت مدت سے آیا ہے۔ ان میں سے کوئی سبیحہ کا عاشق ہے، کوئی شمیم آرا کا عاشق، کوئی نیلو پر جان دیتا ہے اور کوئی مسرت نذیر کے لیے زندگی قربان کرنے کو تیار ہے۔ ابھی تو ہم نے ان میں سے کسی کو اندر جانے نہیں دیا۔ تم تو ابھی پہلی دفعہ آیا ہے، تو منہ اٹھا کر اندر جاتا پڑا ہے۔ پیچھے ہٹو خانہ خراب۔ خان صاحب نے ڈنڈے سے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ میں گویا محض اپنی خجالت مٹانے کے لیے چند منٹ وہاں کھڑا رہا، اور اس دوران احساسات معمول پر آ گئے۔ لوگ بدستور اسٹوڈیو میں آ جا رہے تھے۔ 2-1 گاڑیاں بھی اسٹوڈیو سے باہر آئیں اور خان صاحب نے لپک کر ان کے لیے پورا گیٹ کھولا۔ میں گاڑی میں باہر آنے والوں کو پہچان نہیں سکا۔ چند منٹ بعد میں وہاں سے ہٹا اور قریبی گلی میں گھس گیا۔ چند قدم چل کر میں ایک موڑ مڑتے ہی کھلی سی جگہ پر پہنچ گیا۔ سامنے ایک اور عمارت کا لمبا چوڑا گیٹ تھا جو کھلا ہوا تھا اور اس پر کوئی چوکیدار بھی نہیں تھا۔ میں ہچکچاتے ہوئے اندر چلا گیا۔ یہ شاہ نور اسٹوڈیو تھا۔ بائیں ہاتھ پر طویل لان تھا اور اس کے مقابل ستونوں والے برآمدے میں دروازوں کی قطاریں نظر آ رہی تھیں۔ سب کمرے بند تھے۔ لان کے دوسری طرف بھی اسی طرح ستونوں والے برآمدے تھے۔ ان میں جو دروازے نظر آ رہے تھے وہ کمروں کے دروازے معلوم نہیں ہوتے تھے، بہت اونچے اونچے سرمئی دروازے تھے جیسے عموماً فلموں میں جیلوں یا پھر قلعوں کے دکھائے جاتے تھے۔ ان دروازوں پر نمبر بھی پڑے ہوئے تھے۔ یہ عمارت 2 منزلہ تھی اور اوپر بھی تقریباً نیچے ہی کا سا نقشہ تھا۔ یہاں کچھ ویرانی اور سکوت تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا بند دروازوں کے پیچھے ہو رہا تھا۔ اکا دکا آدمی ادھر
ادھر ادھر پھر رہے تھے، کوئی شناسا صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ سب کچھ میرے تصورات سے کافی مختلف تھا۔ میرے ذہن میں کچھ ایسا نقشہ تھا کہ اسٹوڈیو میں داخل ہوتے ہوں گے تو کہیں چھوٹی سی نہر کے کنارے نیلو نیم دراز نظر آتی ہوگی، کچھ آگے بڑھتے ہوں گے تو گھاس پر شیریں محو رقص دکھائی دیتی ہوگی، مزید آگے جاتے ہوں گے تو مسرت نذیر گھوڑے پر سوار تلوار لہراتی ادھر ادھر پھرتی دکھائی دیتی ہوگی، کچھ اور آگے بڑھتے ہوں گے تو نیئر سلطانہ کسی گوشے میں درپن سے سرگوشیوں میں مصروف نظر آتی ہوگی، لیکن یہاں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں آوارہ گائے کی طرح ادھر ادھر پھر رہا تھا اور مایوس ہو کر واپس جانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اونچے سرمئی دروازوں میں سے ایک دروازہ اچانک کھلا اور ایک دراز کا عورت جو پہلی نظر میں مجھے مرد معلوم ہوئی تیزی سے باہر آئی۔ وہ سیاہ چست پتلون قمیض اور نقرئی رنگ کی چمکیلی جیکٹ پہنے ہوئے تھی، پیروں میں فل بوٹ تھے، اس کے تراشیدہ بھورے بال چوڑے کندھوں پر جھول رہے تھے، بڑے مرد مار انداز میں وہ ٹھک ٹھک کرتی برآمدے میں آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سرخی پاؤڈر اس قدر تھپا ہوا تھا جیسے کسی نے برش سے باقاعدہ پینٹ کیا ہے۔ اس کی آنکھیں خوبصورت تھی مگر انہیں اتنے زیادہ کاجل سے سجایا گیا تھا کہ وہ مصنوعی معلوم ہونے لگی تھیں۔ اس کے دائیں بائیں دو مرد تھے، ایک نے کلپ بورڈ پکڑا ہوا تھا جس پر کاغذوں کا پلندہ اٹکا ہوا تھا۔ وہ شخص اس عورت سے قدم ملا کر چلنے کی کوشش کر رہا تھا، کبھی وہ اپنی اینک سنبھالتا تھا اور کبھی کاغذات۔ ان کاغذات کو الٹ پلٹ کر وہ عورت کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک اور شخص قدرے پیچھے تھا لیکن لپکا چلا آ رہا تھا اور میڈم کی گردان کر رہا تھا۔ اس سے پیچھے مجھ سے قدرے چھوٹا لڑکا جو ایک خوبصورت سرخ باکس اٹھائے ہوئے تھا۔ سب سے پیچھے ایک معمر عورت لنگڑاتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ مرد مار انداز میں چلتی ہوئی عورت کسی کی طرف بھی متوجہ نہیں تھی، وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہی تھی، اسے جیسے کہیں پہنچنے کی جلدی تھی۔ ٹھک ٹھک کرتی وہ میرے قریب سے بھی گزر گئی اور خوشبو کا ایک جھونکا اپنے پیچھے چھوڑ گئی۔ میں غیر ارادی طور پر اسی سمت گھوم گیا جدھر وہ جا رہی تھی۔ وہ مزید چند قدم چل کر کسی کمرے کا چھوٹا سا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ باقی لوگ بھی اندر جا چکے تو دروازہ بند ہو گیا۔ جب وہ چہرے میرے سامنے نہیں رہا تب میں نے پہچانا کہ وہ تو مسرت نذیر تھی۔ میرا دل کچھ زیادہ ہی زور سے دھڑکنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے کچھ پچھتاوا سا محسوس ہوا کہ میں نے بر وقت مسرت نذیر کو کیوں نہیں پہچانا۔ پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ اگر بر وقت بھی پہچان لیتا تو کیا کر لیتا۔ اسی اثناء میں ایک اور بڑا دروازہ کھلا اور بھاری بدن اور قدرے چھوٹے قد کے ایک صاحب شاہی لباس زیب تن کیے باہر آ گئے۔ چلتے چلتے ہی وہ اپنا ڈھیلا ڈالا شاہی لبادہ جس پر بے تحاشا گوٹا لگا ہوا تھا اتارتے جا رہے تھے، اور تب میں نے دیکھا کہ شاہی لبادے کے نیچے انہوں نے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ لبادہ اتار کر انہوں نے ایک شخص کو تھما دیا جو ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اب وہ کچھ اور زیادہ عجیب لگنے لگے، یعنی 3 پیس سوٹ، سر پر تاج اور ناک پر موٹے فریم کی اینک۔ جب انہوں نے گتے کا شاہی تاج بھی اتار کر اسی نوجوان کا پکڑا دیا تب میں نے پہچانا کہ وہ آگاہ تالش تھے۔ میں انہیں سلام کرنا چاہتا تھا مگر انہوں نے میری طرف دیکھا ہی نہیں۔ ادھر ادھر گھومتا پھرتا میں اسٹوڈیو کے ایک الگ تھلگ سے حصے میں جا پہنچا جہاں لکڑی کے ایک گیٹ کے عقب میں پھولوں بری بیلوں سے ڈھکا ہوا ایک مکان سا دکھائی دے رہا تھا۔ مکان کے بائیں طرف بھی ترشی ہوئی گھاس کا فرش اور پھولدار پودوں کی کیاریاں پھیلی ہوئی تھیں۔ ایک مالی ایک کیاری کے پاس بیٹھا کھرپی سے زمین کھود رہا تھا اور نہایت پراسرار انداز میں زیر لب اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو ہاتھ روک کر چلایا، ابے کدھر منہ اٹھائے چلا آ رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں صاحب نے منع کیا ہے کہ کوئی ان کے گھر کے سامنے سے نہ گزرے؟ مجھے واقعی نہیں معلوم تھا کہ وہ کن صاحب کا ذکر کر رہا تھا، بلکہ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کوئی گھر تھا۔ بہرحال میں نے تیزی سے پلٹ پڑنے میں ہی عافیت سمجھی۔ واپس لان کی طرف آیا تو وہاں اب 10-15 لڑکیاں بیٹھی نظر آئیں، مختلف عمروں اور مختلف جسامتوں کی لڑکیاں، مگر ان کے لباس یکساں تھے، پرانی طرز کے جمپر نما کرتے اور چوڑی دار پاجامے۔ ان میں سے بیشتر کے چہرے اجڑے اجڑے سے تھے مگر وہ آپس میں خوب چہلیں کر رہی تھیں۔ ایک تو نہ جانے کس بات پر ہنس ہنس کر دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ میں لان کے قریب پہنچا تو میں نے
نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پہچاننے کی کوشش کی، شاید ان میں بھی کوئی ہیروئن موجود ہو، مگر کوئی صورت مجھے شناسا محسوس نہیں ہوئی۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وہ لڑکیاں تھیں جو بعض گانوں کے دوران ہیروئن کے عقب میں کھڑی ہوتی تھیں۔ ہیروئن اگر دائیں طرف سر جھکاتی تھی تو یہ بھی دائیں طرف سر جھکاتی تھیں، اور اگر ہیروئن بائیں طرف کو جھکتی تھی تو یہ بھی بائیں طرف کو جھک جاتی تھیں۔ اگر ہیروئن گھاس پر لوٹنے لگتی تھی تو یہ بھی گھاس پر دراز ہو کر ایڑیاں رگڑنے لگتی تھیں۔ میں نے اخباروں کے فلمی ایڈیشنز وغیرہ میں پڑھا تھا کہ انہیں ایکسٹرا گرلز کہا جاتا ہے۔ میں بڑی حسرت سے سوچا کرتا تھا کہ کیا کوئی لڑکی بھی فالتو ہو سکتی ہے۔ میں انہیں گھورتے ہوئے شاید کافی ہونک معلوم ہو رہا تھا، کیونکہ ان میں سے 2-3 میری طرف دیکھ کر نئے سرے سے کھی کھی کرنے لگیں، گویا اب کوئی نیا لطیفہ شروع ہو گیا ہو۔ ایک بولی، عمر دیکھو اور انداز دیکھو، معلوم ہوتا ہے آنکھوں ہی آنکھوں میں نگل جائے گا، معلوم نہیں کون ہے، بہت ہی زیادہ نئی شکل معلوم ہو رہی ہے۔ ایک اور سانولی اور سوکھی سڑی سی لڑکی جس کی ہنسلیوں کی ہڈی کچھ زیادہ ہی ابری ہوئی تھی، پہلی لڑکی کی کمر پر دب رسید کرتے ہوئے بولی، اتنی مدت ہو گئی تجھے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتے مگر بندے کی پہچان نہ آئی۔ ارے اس کی تو شکل سے صاف ظاہر ہے کہ شوٹنگ دیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھ پر بدحواسی طاری ہو گئی اور میں سیدھا گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ لڑکیوں کے تیز اور تیکھے کہے میرے تعاقب میں تھے۔ اسٹوڈیو سے باہر آ کر مجھ پر پچھتاوے کا دورہ پڑا۔ میرا جی چاہا کہ اپنا باری تلے کا جوتا اتار کر 2-4 مرتبہ اپنے ہی سر پر رسید کروں، بھلا لڑکیوں کے سامنے اتنا نروس ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ دفعتاً مجھے یاد آیا کہ ماسٹر صاحب نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ کوئی لڑکا ہاسٹل کے کمرے سے باہر نہ جائے، اور میں کہاں گھومتا پھر رہا تھا، یہ خیال آتے ہی میں سڑک پار کرنے کے لیے لپکا۔ دفعتاً میرے عین قریب ایک کار کے بریک چرچرائے۔ میں نے بدحواس ہو کر دیکھا، چمکیلے سبز رنگ کی وہ لمبی سی گاڑی مجھ سے محض چند انچ کے فاصلے پر رکی تھی، اور اگر نہ رکی ہوتی تو میرا ملیدہ بن چکا ہوتا۔ گاڑی ایک بھاری بھرکم سا شخص چلا رہا تھا۔ میں اسے سرتاپا تو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن جس حد تک بھی دیکھ پا رہا تھا اسی سے اس کی دولت مندی کا اندازہ کر کے معروب ہو سکتا تھا۔ اس کے برابر ایک عورت بیٹھی تھی جس نے زیبرے کی کھال جیسے فریم اور گہرے رنگ کے شیشوں والا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ وہ چونکہ قدرے انسانی میک اپ میں تھی، اور اسی قسم کے چشمے کے ساتھ میں حال ہی میں اسے ایک فلم میں بھی دیکھ چکا تھا، اس لیے میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ نیلو تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس کا رنگ سانولا تھا۔ میرا خیال تھا کہ تمام ہیروینیں سرخ و سفید ہوں گی۔ ان دنوں عروج مسرت نذیر اور نیلو ہی کو حاصل تھا، اور مجھے خوشی یہ تھی کہ میں نے دونوں ہی کو دیکھ لیا تھا۔ اب تو میری نظر میں یہ سوال بھی اہم نہیں رہا تھا کہ اگر میں گاڑی کے نیچے آ گیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ ان دونوں نے بیک وقت اپنی اپنی طرف کی کھڑکی سے سر نکالا۔ بولنے میں مرد نے پہل کی۔ مرنے کے کچھ اور بھی طریقے ہیں کاکا، جن میں وقت بھی کم لگتا ہے اور جان بھی آسانی سے نکلتی ہے۔ اس کی آواز شاید نیند کے خمار سے بوجھل تھی۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا، بس ایک نظر نیلو کو دوبارہ دیکھا اور دوڑ کر سڑک پار کر لی، کیونکہ شہر کی طرف واپس جانے والی بس نکلی جا رہی تھی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔